ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستو، بھائی بزرگوں، آج وضو کے متعلق جو ہے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ وضو کی اسلام کے اندر بہت بڑی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی جو ہے وہ وضو ہے۔ تو وضو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، بالکل اہتمام کے ساتھ، سنت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرتا ہے، تو وضو جو ہے اس کے ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گناہ چھپا ہوا ہے تو اس کو بھی وہ نکال دیتا ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرض ہیں جن کا اہتمام لازمی ہے۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو جس چیز کو آپ بنا رہے ہیں اس کا سرے سے وجود بھی نہیں ہوگا۔ تو فرض کا اہتمام کرنا لازمی ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض وضو کا یہ ہے مکمل چہرہ دھونا، یہاں سے لے کر کے یہاں ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک، یہ جو درمیان والا ایریا ہے، جگہ ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض وضو کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی ہاتھ یہاں سے پورا، اور یہ جو کونی ہے اس کونی سمیت، یہ کونی بھی اندر آئے، اس کونی سمیت پورے ہاتھ کو دھونا، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو۔ پھر وضو کا تیسرا فرض یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی یہ جو آپ کی پیشانی ہے یہ سر کا چوتھائی بنتی ہے، تو اس سے پیچھے جو ہے سر پہ پگڑی ہے، ٹوپی، اس کو اتار کو کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر اس سے کم ہوا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور چوتھا فرض جو ہے وہ ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ہے، یعنی ٹخنا بھی ساتھ ہی دھلے، ٹخنے سے تھوڑا اوپر تک، یعنی پنڈلی کو ساتھ شامل کر لیں، ٹخنے سمیت پاؤں کو دھونا، یہ جو ہے وضو کا چوتھا فرض ہے۔ تو ان 4 فرضوں کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر فرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو نہ پایا گیا ہو تو جس چیز کو آپ بنا رہے ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، یہ رکن اور ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور فرض کا اہتمام کرنا اس کو جو ہے یہ لازمی ہے، اور اس کا انکار کرنا کہ سر سے یہ چیز فرض ہے ہی نہیں تو یہ کفر ہے۔